اچھا، ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ جی فرض کریں کہ آج لیا گیا ایک بہت ہی چھوٹا سا تقریباً نظر نہ آنے والا فیصلہ یہ طے کر سکتا ہے کہ کوئی شخص ریٹائرمنٹ کے وقت امیر ہوگا؟ یا پھر بھی پیسوں کی پریشانی میں ہوگا؟ بالکل۔ اور میں یہاں کسی بڑی نوکری یا خاندانی دولت کی بات نہیں کر رہی۔ نہیں، یہ اس سب سے ہٹ کر ہے۔ یہ ایک ایسی سیدھی سادی حکمت عملی ہے جسے زیادہ تر لوگ یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بھئی اس سے کیا فرق پڑے گا۔ اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ تو آج ہم اسی چھوٹے سے فیصلے کی طاقت پر گہرائی میں بات کریں گے۔ اور یہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ یہ مسئلہ بہت ہی عام ہے۔ ہم سب ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، شاید ہم میں سے کئی خود بھی۔ اسی صورتحال میں ہے۔ جی، کہ اچھی نوکری ہے، تنخواہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مہینے کے آخر میں کچھ نہیں بچتا۔ زندگی بس ایک پے چیک سے دوسرے پے چیک تک چلتی ہے۔ اور اس کا سب سے خطرناک پہلو شاید اس کا دکھاوا ہے، مطلب باہر سے سب ٹھیک لگتا ہے۔ بالکل، گاڑی ہے، گھر ہے، لیکن اندر سے حالت یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا غیر متوقع خرچ، جیسے گاڑی کی کوئی خرابی یا کوئی میڈیکل ایمرجنسی، اور پورا مالی نظام ہل جاتا ہے۔ یہ کمانے اور خرچ کرنے کا ایک ایسا چکر ہے جس میں دولت کبھی جمع ہی نہیں ہو پاتی۔ یہ ایک جال کی طرح محسوس ہوتا ہے نا؟ تو آج ہماری کوشش ہے کہ اس جال سے نکلنے کا ایک ایسا راستہ سمجھے جو ثابت شدہ بھی ہے اور حیرت انگیز طور پر ایک بہت ہی چھوٹی رقم سے شروع ہوتا ہے۔ اتنی چھوٹی کہ شاید اس کی کمی محسوس بھی نہ ہو۔ تو چلیں اس خیال سے شروع کرتے ہیں۔ ہر مہینے صرف $100، یعنی پاکستانی روپے میں سوچیں تو تقریباً 30,000 روپے۔ سننے میں یہ بہت معمولی لگتا ہے۔ بہت معمولی۔ کوئی بھی سوچے گا کہ اس سے کیا بنے گا، لیکن ایک تحقیق کے مطابق صرف یہ سادہ سا عمل یا عادت کسی کو بھی اپنے 60% ہم عمر لوگوں سے مالی طور پر آگے لے جاتی ہے۔ اور وجہ وہ رقم نہیں ہے۔ نہیں، وجہ ہے اس کے پیچھے کا نظم و ضبط۔ یہ آپ کی سوچ کو بدلنے کا آغاز ہے۔ جب آپ خود سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہر مہینے ایک مخصوص رقم بچانی ہے، تو آپ لاشعوری طور پر اپنے پیسوں کے مالک بننا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے غلام نہیں۔ آپ اپنے خرچوں کو ایک نئی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بالکل، آپ سوال کرنا شروع کرتے ہیں کہ کیا مجھے واقعی اس چیز کی ضرورت ہے، یا یہ صرف ایک خواہش ہے؟ صحیح۔ اور یہی وہ بنیادی عادت ہے جو امیر لوگوں کی سوچ کا حصہ ہوتی ہے۔ وہ اپنے ہر روپے کو ایک سپاہی کی طرح دیکھتے ہیں جسے کام پر لگانا ہے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید سب کے ذہن میں ہوگا، یہ $100 آئیں گے کہاں سے؟ یہی اصل مسئلہ ہے۔ خاص طور پر جب پہلے ہی گزارا مشکل سے ہو رہا ہو۔ کہنے کو تو 2 ہی طریقے ہیں، خرچے کم کرو یا آمدنی بڑھاؤ، لیکن یہ کہنا بہت آسان ہے اور کرنا مشکل۔ لوگ جب خرچے کم کرنے کا سوچتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ زندگی کی ہر خوشی قربان کرنی پڑے گی۔ یہی تو غلط فہمی ہے۔ بالکل، خرچے کم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ باہر کھانا پینا چھوڑ دیں، اس کا مطلب ہے لیکیج کو روکنا۔ لیکیج سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر آج کل ہر کسی کے پاس درجنوں سبسکرپشنز ہیں، اسٹریمنگ سروسز، ایپس، جم ممبرشپ۔ او ہاں، جن میں سے آدھی ہم استعمال بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ بالکل، لیکن ہر مہینے پیسے کٹ رہے ہوتے ہیں۔ صرف ان کا ایک آڈٹ کرنے سے ہی اکثر اچھی خاصی رقم نکل آتی ہے۔ اسی طرح اپنے فون، انٹرنیٹ کے بلز، ان کا ہر سال جائزہ لیں۔ کیا مارکیٹ میں کوئی بہتر ڈیل موجود ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے قدم ہیں جن سے معیار زندگی پر فرق پڑے بغیر پیسہ بچتا ہے۔ جی، اور دوسرا راستہ آمدنی بڑھانے والا۔ یہ تو اور بھی مشکل لگتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، خرچے کم کرنے کی ایک حد ہوتی ہے، آپ ایک حد سے زیادہ کٹوتی نہیں کر سکتے، لیکن آمدنی بڑھانے کی کوئی حد نہیں۔ صحیح۔ اور آج کی ڈیجیٹل دنیا میں یہ پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ آپ کے پاس کوئی بھی ہنر ہو، لکھنا، ڈیزائننگ، کچھ بھی، آپ ہفتے میں صرف چند گھنٹے لگا کر آسانی سے یہ اضافی رقم کما سکتے ہیں۔ مقصد لاکھوں کمانا نہیں ہے، مقصد صرف اس $100 کے ہدف کو پورا کرنا ہے۔ یہ سوچ کہ میں اپنی آمدنی بڑھا سکتا ہوں، خود ایک بہت بڑی نفسیاتی جیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرض کریں کہ ہمت کی، کچھ خرچے کم کیے اور وہ $100 ہر مہینے بچانا شروع کر دیے۔ اب کیا؟ اب آتا ہے اصل جادو۔ یہ رقم بینک میں تو نہیں پڑی رہے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر یہ رقم صرف بینک اکاؤنٹ میں پڑی رہے تو مہنگائی کی وجہ سے اس کی قدر وقت کے ساتھ کم ہوتی جائے گی۔ صحیح۔ اصل جادو تب شروع ہوتا ہے جب اس پیسے کو کام پر لگایا جاتا ہے، یعنی اس کی سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔ تب یہ صرف پیسہ نہیں رہتا، یہ ایک مشین بن جاتا ہے۔ بالکل،
ایک ایسی مشین جو آپ کے لیے 24 گھنٹے سال کے 365 دن دولت پیدا کرتی ہے، یہاں تک کہ جب آپ سو رہے ہوں۔ ٹھہریں، اسے تھوڑا اعداد و شمار سے سمجھتے ہیں تاکہ بات واضح ہو۔ اگر کوئی $100 ہر مہینے 10 سال تک سرمایہ کاری کرتا رہے تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، 10 سال میں آپ اپنی جیب سے کل $12,000 ڈالیں گے۔ اگر ہم مارکیٹ کی اوسطاً 8% سالانہ شرح منافع فرض کریں، جو کہ ایک حقیقت پسندانہ اندازہ ہے۔ جی بالکل، تو یہ رقم بڑھ کر تقریباً $18,000 ہو جائے گی۔ اب زیادہ تر لوگ اس $6,000 کے اضافے کو دیکھ کر سوچیں گے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن اس سے زندگی تو نہیں بدلتی۔ اور وہ ہمت ہار جائیں گے۔ بالکل، وہ قلیل مدتی نتائج پر توجہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ تو کہانی کا صرف پہلا باب ہے، اصل دھماکہ تو طویل مدت میں ہوتا ہے۔ جی، اور یہ وہ حصہ ہے جو ریاضی کے کسی جادو کی طرح لگتا ہے، لیکن ہے نہیں۔ اگر یہی عمل 40 سال تک جاری رہے، 40 سال؟ جی، تو آپ کی جیب سے کل $48,000 جمع ہوں گے، لیکن 8% سالانہ منافع کی شرح سے آپ کے اکاؤنٹ میں موجود رقم کتنی ہوگی؟ $3.5 لاکھ سے بھی زیادہ۔ کیا $48,000 بن گئے $3.5 لاکھ؟ جی، اب ایک لمحے کے لیے اس پر غور کریں۔ آپ نے 15% سے بھی کم کام کیا اور باقی 85% سے زیادہ کام آپ کے پیسے نے خود کیا۔ مطلب ہمارے بچائے ہوئے ہر ایک روپے نے ہمارے لیے مزید 5 روپے کمائے۔ بالکل، اسی لیے البرٹ آئنسٹائن نے کمپاؤنڈ گروتھ کو دنیا کا 8واں عجوبہ کہا تھا۔ یہ محنت سے پیسہ کمانے اور پیسے سے پیسہ کمانے کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ اعداد و شمار واقعی حیران کن ہے، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے۔ یہ 8% منافع کی کوئی گارنٹی تو نہیں ہوتی ہے نا؟ مارکیٹ اوپر نیچے ہوتی ہے۔ بہت اہم سوال ہے۔ جی بالکل، کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ کسی سال مارکیٹ 20% اوپر جائے گی، کسی سال 10% نیچے گرے گی۔ تو پھر کلید یہ ہے کہ آپ گھبرا کر بیچے نہیں اور مستقل مزاجی سے سرمایہ کاری کرتے رہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ طویل مدت میں ان تمام اتار چڑھاؤ کے باوجود اوسط منافع مثبت ہی رہا ہے۔ یعنی ڈر کر کھیل سے باہر نہیں نکلنا۔ بالکل، جو لوگ ہارتے ہیں وہ مارکیٹ کو ٹائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پہلی گراوٹ پر ڈر کر نکل جاتے ہیں۔ $3 لاکھ کی وہ قدر تو نہیں رہے گی جو آج ہے۔ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے۔ 40 سال بعد اس رقم کی قوت خرید کم ہوگی، لیکن جو 8% کی ہم نے مثال لی ہے وہ اکثر مہنگائی کو مد نظر رکھنے کے بعد کی حقیقی شرح نمو کے قریب ہوتی ہے۔ اچھا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ سرمایہ کاری نہیں کرتے تو آپ کا پیسہ یقینی طور پر مہنگائی کے ہاتھوں اپنی قدر کھو دے گا۔ سرمایہ کاری اسے بچانے اور بڑھانے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 25 سال کی عمر میں شروع کرنا اور 35 کی عمر میں شروع کرنے میں صرف 10 سال کی بچت کا فرق نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ فرق اس 10 سال کی کمپاؤنڈنگ کا ہے جو آپ ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک ایسی دوڑ ہے جس میں آپ کبھی بھی اس کھوئے ہوئے وقت کو پورا نہیں کر سکتے۔ اور یہ سب سمجھنا ایک بات ہے، لیکن اس پر 40 سال تک عمل کرنا وہ بالکل دوسری بات ہے۔ جی، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو ہمیں فوری تسکین، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی طرف دھکیلتا ہے۔ ہر چیز ابھی چاہیے، بالکل۔ ایسے میں کوئی شخص طویل مدتی نظم و ضبط کیسے برقرار رکھ سکتا ہے؟ اس کا حل اکثر بہت سادہ ہوتا ہے، سرمایہ کاری کو خودکار بنانا۔ جی، انویسٹمنٹ آٹومیشن۔ ایک ایسا نظام ترتیب دیں کہ جیسے ہی تنخواہ آپ کے اکاؤنٹ میں آئے، $100 خود بخود آپ کے سرمایہ کاری اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائیں۔ بالکل اسی طرح جیسے بجلی کا بل یا کرایہ ادا ہوتا ہے۔ صحیح۔ مشہور کہاوت سب سے پہلے خود کو ادائیگی کرو کا اصل مطلب یہی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ وہ پیسہ خرچ کرنے کا سوچے بھی، وہ آپ کے مستقبل کے لیے کام پر لگ چکا ہوتا ہے۔ اور اس سے آپ کی قوت ارادی پر انحصار ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل، آپ کو ہر مہینے یہ مشکل فیصلہ نہیں کرنا پڑتا کہ میں بچت کروں یا یہ نئی چیز خرید لوں۔ فیصلہ ایک بار ہو چکا۔ یہ تو ایک نفسیاتی تبدیلی کی بات ہو گئی۔ یہ قربانی نہیں لگتی، بلکہ ایک کھیل کی طرح محسوس ہونے لگتا ہے جس میں آپ اپنا سکور بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ جی، اور یہیں سے ایک اور طاقتور تصور جنم لیتا ہے جسے لائف سٹائل انفلیشن کے بجائے لائف سٹائل آپٹیمائزیشن کہتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سمجھائیں۔ عام طور پر جب کسی کی تنخواہ بڑھتی ہے تو اس کے اخراجات بھی اسی تناسب سے بڑھ جاتے ہیں۔ بڑی گاڑی، بڑا گھر۔ اسے لائف سٹائل انفلیشن کہتے ہیں۔ جی،
لیکن جب آپ سرمایہ کاری کے اس کھیل میں ہوتے ہیں تو آپ کی سوچ بدل جاتی ہے۔ تنخواہ میں اضافے کو آپ مزید خرچ کرنے کا موقع نہیں بلکہ اپنی سرمایہ کاری کی مشین کو مزید تیز کرنے کا موقع سمجھتے ہیں۔ آپ $100 سے بڑھا کر 200 پھر $500 ماہانہ پر چلے جاتے ہیں۔ بالکل، سوچ کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ آپ کسی مہنگی چیز کو دیکھ کر یہ نہیں پوچھتے کہ یہ کتنے کی ہے، بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ اسے خریدنے کی اصل قیمت کیا ہے۔ یعنی اگر میں یہ 1 لاکھ روپے کا فون آج خریدتی ہوں تو میں صرف 1 لاکھ روپے خرچ نہیں کر رہی، بلکہ آپ وہ 10 یا 15 لاکھ روپے بھی قربان کر رہے ہیں جو یہ رقم 40 سال میں بن سکتی تھی۔ تو اس سب کا حقیقی دنیا میں کیا مطلب ہے؟ یہ تو عادات و شمار اور نظریات کی باتیں ہو گئیں۔ اس عادت کا زندگی پر آج کیسے اثر پڑتا ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ صرف ریٹائرمنٹ پلاننگ نہیں ہے، یہ نظم و ضبط اور اس سے جمع ہونے والا سرمایہ آپ کو حقیقی دنیا میں ایسے مواقع اور اختیارات دیتا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتے۔ جیسے کہ آپ کسی ایسی نوکری میں پھنسے رہنے پر مجبور نہیں ہوتے جو آپ کو ناپسند ہے۔ آپ کریئر میں ایک ایسا خطرہ مول لے سکتے ہیں جس میں ترقی کی صلاحیت زیادہ ہو، بھلے شروع میں تنخواہ کم ہو۔ یا اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس سرمایہ ہوتا ہے۔ بالکل، یا اگر جائیداد کی قیمتیں گری ہوں اور کوئی بہترین موقع سامنے آئے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جبکہ باقی لوگ صرف دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ یعنی پیسہ صرف منافع سے پیسہ نہیں بناتا۔ پیسہ مواقع فراہم کر کے بھی پیسہ بناتا ہے۔ جب آپ کے پاس سرمایہ ہوتا ہے تو آپ طویل مدتی فیصلے کر پاتے ہیں، نہ کہ قلیل مدتی مجبوریوں کے تحت۔ یہ مالی آزادی کا اصل مطلب ہے۔ اسے برف کے گولے یعنی سنو بال ایفیکٹ کی مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ آپ پہاڑ کی چوٹی سے ایک چھوٹا سا برف کا گولا لڑکاتے ہیں۔ شروع میں وہ بہت چھوٹا اور سست ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ نیچے جاتا ہے وہ اپنے ساتھ مزید برف لپیٹتا جاتا ہے، اور اس کی رفتار اور سائز دونوں تیزی سے بڑھتے ہیں۔ یہ $100 وہی پہلا چھوٹا سا گولا ہے۔ یہ چھوٹی سی شروعات آپ کو یہ یقین دلاتی ہے کہ دولت بنانا ممکن ہے۔ اس سے اعتماد بڑھتا ہے اور پھر آپ آہستہ آہستہ اپنی سرمایہ کاری بڑھاتے جاتے ہیں، اور اس پورے سفر میں وہ برف کا گولا کئی بار چٹانوں سے ٹکرائے گا، یعنی مارکیٹ میں مندی آئے گی۔ لیکن اگر آپ اسے دوبارہ دھکا دے کر راستے پر ڈال دیں تو وہ اپنا سفر جاری رکھے گا۔ کلید مستقل مزاجی میں ہے۔ تو اگر ہم آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دولت بنانا کوئی ایک رات کا کرشمہ یا کوئی سنسنی خیز واقعہ نہیں، یہ ایک مستقل، صبر آزما اور سچ کہیں تو ایک قدر بورنگ عمل ہے۔ بالکل، اس میں کوئی گلیمر نہیں ہے، کوئی فوری نتیجہ نہیں ہے، لیکن اصل طاقت وقت اور مستقل مزاجی کے مرکب میں ہے۔ اور اس کے لیے کسی غیر معمولی ذہانت کی نہیں بلکہ صرف نظم و ضبط اور صبر کی ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ سرمایہ کاری شروع کرنے کا بہترین وقت 20 سال پہلے تھا، لیکن دوسرا بہترین وقت آج ہے۔ صحیح۔ اس گفتگو کو ایک آخری خیال پر ختم کرتے ہیں۔ سننے والوں کے لیے ایک سوال، وہ کون سی ایک چھوٹی تبدیلی ہے جو آج کی جا سکتی ہے تاکہ آپ کا اپنا برف کا گولا بننا شروع ہو جائے؟ وہ کون سا ایک غیر ضروری خرچ ہے جسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یا وہ کون سا ایک چھوٹا سا ہنر ہے جسے ہفتے میں 2 گھنٹے دے کر اس سفر کا آغاز کیا جا سکتا ہے؟ اور ذرا تصور کریں وہ چھوٹا سا گولا 40 سال بعد کیسا نظر آ سکتا ہے۔